بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 33، حدیث نمبر 28۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتا فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منہ ربقۃ الاسلام۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں، اور جب اس سے حیا جاتی رہی تو تم اس کی بے حیائیوں کی وجہ سے اسے سخت غصے میں اور قابل نفرت پاؤ گے، اور جب اس کی یہ حالت ہو جائے تو اس سے امانت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب اس سے امانت چھین جائے تو تم اس کی بددیانتی کی وجہ سے اسے صاف خیانت کرنے والا اور دھوکے باز پاؤ گے، اور جب اس کی حالت یہاں تک پہنچ جائے تو اس سے رحمت بھی چھین لی جاتی ہے، اور جب رحمت چھین جائے تو تم اسے بے رحمی کی وجہ سے مردود اور ملعون پاؤ گے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اس سے اسلام کا پٹا نکال لیا جاتا ہے اور اسے اسلام سے شرم آنے لگتی ہے، معاذ اللہ۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کس قدر ایک کے بعد ایک برائیوں میں مبتلا ہوتا اور آخرکار اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پہلے اس سے حیا جاتی رہتی ہے، اور حیا کا جانا انسان کو ہر قسم کی ذلت اور بری حرکت پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے امانت چھین لی جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کا مال ہڑپنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے، اور کسی کام کو بھی امانت داری سے نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے اندر سے رحم و کرم، شفقت اور مہربانی بھی نکال لی جاتی ہے، اور وہ ظلم اور زیادتی کو اپنا پیشہ اور دھندا بنا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی لعنت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر آخرکار اس سے اسلام کا پٹا بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس سے آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ افسوس کہ آج بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ گھروں میں ننگی تصویریں، گندے لٹریچر، گندے ناول اور اس کے ساتھ ٹی وی کے ننگے پروگرام عام ہو چکے ہیں۔ بچوں تک کے اندر ان کے جراثیم منتقل ہو چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ قول ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اگر تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ اس لیے سب سے پہلے اس بے حیائی پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ایمان اور اسلام ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ان تین باتوں میں ربط یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان دوسروں کا لحاظ اور ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، اور اگر حیا نہ ہو تو جیسے وہ اپنی ذات کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی طرح دوسروں کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں کرتا، اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ اور ان کی ادائیگی کا نام ہی امانت ہے، اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے ہی کا نام امانت میں خیانت ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا سے امانت قائم رہتی ہے، اور اس کے ختم ہو جانے سے امانت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب امانت ضائع ہوتی ہے تو آدمی کے اندر اولاً بے حسی، پھر سخت دلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ حقوق کو ضائع کرتے کرتے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اور آخرکار اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے حقوق ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کا رخصت ہو جانا دل کی سختی کو پیدا کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، واللہ اعلم۔